اور یہ مولا کو سلام. ورنہ میں بخدا ایسے مولا علیہ السلام کی حکمت عدالت اور شجاعت پڑھتا گیا بخدا سلام. راضی رہیے گا مولا کو سلام. کتاب کا نام ہے مسجد کوفہ میں میرے مولا تشریف فرما تھے. حضرت شاہ جی ایک چاہنے والا آ گیا آخری 2 منٹ ممبر پر گیا. ایک موالی آ گیا, ایک ملنگ آ گیا میرے مولا. اس موالی نے آ کے ساتھ کہا یا علی مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا. علی بادشاہ نے اس کی پیشانی پہ قطرات انفعال دے. قطرات انفعال آپ لوگ سمجھتے ہیں جنہیں نہیں پتا ان کے علم میں اضافے کے لیے کسی بڑے گناہ کے بعد جب پیشانی پر پسینہ آئے تو ان پسینے کے قطروں کو کہتے ہیں قطرات انفعال. علی علیہ السلام نے دیکھا یہ کوئی بڑا گناہ کر کے آیا. حضرت پیچھے چل گیا. یہ قطرات انفعال لفظ تو کافی بار چلا ہے تاریخ میں. میں نے ایک بار سنا ہے بلال غازی صاحب سے مجھے بڑا لطف آیا. انہوں نے یوز کیا تھا مولا عباس کے خطبے میں. مولا عباس نے 10 محرم کو فرمایا تھا کوفی شامیوں ہمیں پہچانو تم کہاں اور ہم کہاں. فرمایا ہم سے لڑنے آئے ہو شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں فضال نعت علی کہاں یہ کہاں حرف پائمال شامی جبین کفر کے قطرات انفعال کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال. عباس نے کہا ہم سے لڑنے آئے ہو کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو کہ دیر سے. ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے. فرمایا کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھیے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو کہ دیر سے. فرمایا جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو کہ دیر سے. جنگل میں لڑنے آئے ہو. اچھا میرے مولا کائنات نے اس کی پیشانی پہ قطرات انفعال دیکھا. کوئی بڑا گناہ کر کے آیا ٹھیک ہے. اب وہ آیا علی نے فرمایا کیا کام ہے. اس نے کہا مولا مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا. گناہ میں ممبر کو بتانا نہیں چاہتا. فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے. علی نے فرمایا مجھے کیوں بتا رہے ہو. ہائے 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 گناہگار کا جملہ سنیا. فرمایا مجھے کیوں بتا رہے ہو. اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا محسوس نہ کیجیے گا آپ کو اس لیے بتا رہے ہو کیونکہ قیامت کے دن بھی تو سزا آپ نہیں دیں گے. مولا وہاں تو ساری نسل آدم ہوگی. مولا وہاں تو ساری خدائی کرتی ہوگی. مولا وہاں تو میں پریشان انسان کی فطرت ہی گئی ہے بس خدا ہی تو سب سے بڑا آدمی ہے. ایک مجھ جیسا بندہ 5 سال کے بچے کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرے گا کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے. مولا فرماتے ہیں اپنی تنہائی کو پاک کرو. جو میرا ماننے والا ہوگا اس کی تنہائی پاک ہوگی. میں اپنی مثال دیتا ہوں بس خدا کر کے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے معاف کرے خدا معاف کرے. خدا انسان ہے خدا کا پتلا ہے. اللہ معاف کرے میں کسی 5 سال کے بچے کے سامنے بھی گناہ نہیں کروں گا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن تنہائی میں تم یہ بھول جاتے ہو کہ ہمیں کم سے کم خدا بھی دیکھ رہا ہے. کچھ اتنا معیار بھی نہیں خدا کا جتنا 5 سال کے بچے کا تمہارے ذہن. مزہ یہ نہیں ہے کہ تم بھاگ کے جاؤ قیامت کے دن کی وہ علی کھڑے جاؤ. مزہ یہ ہے کہ تم جا رہے ہو اور علی فرمائے مقداد وہ میرا آ رہا ہے. سلمان وہ میرا اپنا آ رہا ہے. مزہ یہ فلاں گناہ سرزد ہو گئے مولا سزا آپ نے دینی ہے. وہاں بھی یہاں بھی یہاں آپ نے وہاں کی معافی کر. میرے مولا علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا جو تم نے گناہ کیا ہے نا اس کی سزا موت ہے. لیکن طریقے کی سزا موت ہے. طریقے پہلا طریقہ یہ ہے کہ میں تجھ پہ دیوار گرا کے تجھے ماروں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تجھ پہ تلوار چلا کے تجھے قتل کروں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تجھے آگ لگا. تجھے نہیں اکاڑے کل کے ماحول ہو گیا. پھر جملہ سمجھا تھا گناہگار علی سزائے موت دے رہے تھے. اندر تیسری بات کیا ہے اس نے کہا مولا آپ کو آپ کی عزت کا راستہ بے شک مجھ پہ دیوار گرائے مولا بے شک مجھے آگ لگائے مولا عزت کا واسطہ مولا مجھے تلوار سے قتل نہ کرے. علی نے فرمایا کیوں. اس نے کہا مولا مجھے یقین ہے جس پہ تیری تلوار چل جائے نا اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. مولا مجھے تلوار سے قتل نہ کرنا جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. علی نے فرمایا تیری سزا موت ہے. جا
کل ظہرین کی نماز کے بعد نائب اور جف اور کوفہ کے درمیان جو چٹیل میدان ہے اس میں آ جانا، میں تمہیں سزائے موت دوں۔ موت کا فلسفہ دنیا کے ہاں اور ہے، مکتب اہل بیت میں اور ہے۔ ایک قبرستان سے گزر ہو رہا تھا، میرے مولا علی نے اپنے اصحاب سے باتیں چل رہی تھی، میرے مولا نے اچانک موت پہ بات ہو رہی تھی، ایک قبر پہ ٹھوکر ماری، مردہ باہر آ گیا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کب مرے تھے؟ اس نے کہا سرکار موسیٰ نبی سے بھی 800 سال پہلے مرا۔ علی نے فرمایا بتاؤ یہ اتنا سارا وقت تمہارا ابھی تک کیسا گزر رہا ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے بات کا تو نہیں پتا، موت کے وقت جو ایک ملک الموت نے مجھے جھٹکا دیا تھا مولا، اتنے عرصہ ہو گیا ابھی تک اس کی کڑواہٹ میرے حلق میں اڑی ہوئی ہے، ابھی تک یہاں پر مجھے محسوس ہوتی ہے ملک الموت کا کوئی جھٹکا ہے۔ بعد کے حال میں آپ کو کیا بتاؤں؟ وہیں کھڑے کھڑے علی علیہ السلام نے اپنے غلام، اپنے نوکر، اپنے پیارے کمبر سے کہا کمبر بتا تیرے لیے موت کیا ہے؟ کمبر نے کہا تھا مولا ویسے تو موت پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ کے عشق میں آئے تو جنت کے پھل سے ملے۔ ذائقے سمجھے، ایک ذائقہ حسنین میرے بھائی، ایک ذائقہ اتنی کڑوی کہ وہ 800 سال سے بھی زیادہ کڑوی، دوسری طرف جنت کے پھل سے ملے۔ دو ذائقے ہو گئے، ایک اور باب مستجاب سے میدان کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام نے اصحاب پہ نظر ڈالی، بادشاہ قاسم نظر آئے پاس سے، فرمایا قاسم بیٹا تمہارے لیے موت کیا ہے؟ سرکار قاسم نے فرمایا چچا جان میرے لیے موت یہ ہے کہ اگر آپ کے عشق میں آئے تو پھر شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ فرمایا سرکار قاسم کا خطبہ ہے، رجز ہے، ہنس ہنس کے خنجروں کو گلے سے لگاتے ہیں، ہم تلخ ذائقوں کو بھی شیریں بناتے ہیں۔ فرمایا میرے لیے موت شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ کتنے ذائقے ہو گئے وہاں، اتنی کڑوی کہ 800 سال تک کڑوی، پھر جنت کے پھل سے میٹھی، اور میں نے کیا ہے پھر شہد سے بھی کیا سمجھے؟ بندہ بدلے عقیدہ بدلے تو ذائقہ بدل جاتا ہے۔ ہاں عزت حسین کی قسم، بندہ بدلے عقیدہ بدلے خیال بدلے تو موت کا ذائقہ بدل جاتا ہے، کیونکہ میرے مرشد علی نے فرمایا میم ہوتی ہے رانی، جو مرتا ہے وہ مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے، ہر مرنے والے کے سامنے موت کی ہچکی سے پہلے مجھ علی کی کرسی لگتی ہے، اور پھر جسے جیسا علی لگے ویسی موت لگتی ہے یا علی، اور پھر جسے جیسا علی لگے جا کل نہیں تو اس سزائے موت مقداد ابو ذر کا سلمان یہ آس پاس کی بستیوں میں اعلان کروا دو کل علی اپنے چڑھنے والے کو نماز ظہر کے بعد سزائے موت دیں گے۔ آخری جملہ کہنے کو بات تھی، خبر خوش کر کے میں نے اتنا پڑھنا ہی نہیں تھا، بس خدا کی مرضی ہے، سے پڑھوا رہے کرو، میں کب تک جا چکا ہوں، محسوس نہ کیجیے اگر آپ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں، باقی جن کی توجہ ہے وہ میرے ساتھ کو کہنے کو بات تھی، خبر خوش کر کے بیٹھی علی اپنے شیعوں کو سزائے موت دیں گے۔ ظہرین کے بعد نائب اور نجف خان یہ دو قبائل تھے جن میں لڑائی تھی، میرے مولا کائنات کی بات قبر کے بعد ان کی صلح ہو گئی ہے، پورا نجف بن گیا۔ وہ نائب اور جب اور کوفہ کے درمیان چٹیل میدان، میرے مولا نے 100 گٹھی سرکنڈے کی منگوائی جسے تجھے اپنی زبان سے کرنا آتی ہو، میرے مولا نے وہ 100 گٹھی منگوا کے اس کی سیٹنگ کر کے چھوڑ دی۔ خلقت جمع تھی اتنے میں وہ بندہ بھی آ گیا جسے سزائے موت دی۔ یہی تو دور حکومت علی کا، جہاں مجرم پکڑے نہیں جاتے تھے وہاں خود آ جاتے تھے، وہ خود آ گیا۔ ایسا دور اب تو تاریخ انسانیت میں کسی کو نہیں ملے گا۔ وہ آیا، اس نے سلام کیا، میرے مولا مسجد نشین تھے، میرے مولا نے اسے مشعل یا جو بھی آگ لگانے کا آلہ تھا تھما دیا، فرمایا وہ سامنے سرکنڈوں کی گٹھی ہے، یہ تیرے ہاتھ میں آگ لگانے کا آلہ ہے، جا جلا جلا۔ بیٹھے ہو یہ ٹول گئے، جا بڑی توجہ، جلا آخری 30 سیکنڈ اور یہ بن گیا، آخری 30 سیکنڈ، جا جلا جلا۔ وہ گیا، اس نے وہ پکڑا، جا کے سرکنڈوں کے بیچ میں بیٹھ گیا، پوری توجہ، 1 گھنٹے کا اب میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ جا کے مشعل جلایا، آگ لگا دی، بیچ میں خود بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد منظر تبدیل، آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے ٹکرائے، پیر حسنی سے جس نے منظر دیکھا لوگوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، میرے بھائی لوگوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، استغفار پڑھنا شروع کر دیا، الرحمن الحفیظ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، کانے کو آگ لگتے ہوئے اتنی دیری نہیں لگتی، آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے ٹکرا رہے تھے۔ لوگ منظر دیکھ کے استغفار، میں سر پہ دوں گا جس نے اب میرا جملہ بتا گیا، لوگ منظر دیکھ کے استغفار کر رہے تھے، یہ وقت گزرا، حالات بدلے، اب
منظر عجیب تھا، آگ ٹھنڈی ہوتی ہوئی نہ ٹھنڈی، لوگ منظر دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے۔ اس بندے کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی، اس کے کپڑوں کو بھی چرچرائے میں کہتا پیا، اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی، وہ صحیح سلامت اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی۔ مجمع چیر کے ایک بندہ آگے آیا، اس بندے نے آگے کہا یا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ یا علی بلایا خود ہے، یا علی سزا خود دی، یا علی وہ تو چلا ہی نہیں، اٹھا چلا کے عالم میں بطول کا شوہر اس کے چہرے میں تماچا مار کے فرماتے ہیں او بندہ خدا، او بدبخت تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، مجھے علی کا کام تو اسے سزا دینا، آگے میرے شیعہ پہ آگ اثر نہیں کرتی تو علی کیا کرے؟ تیرے بول سکتے ہیں مل کے بولنا سخیلا